نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العلی العظیم۔ انسانی زندگی کے اندر اس دنیا میں کبھی خوشی کا وقت آتا ہے اور کبھی غم کا۔ ہر شخص کی زندگی میں یہ دونوں باتیں پیش آتی رہتی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شخص بھی ان دونوں باتوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے اور اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے اندر انسان کو کبھی خوشی ہوتی ہے اور کبھی غم ہوتا ہے، کہیں شادی ہوتی ہے اور کہیں غم اور کہیں رنج اور کہیں مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے۔ آج ایک شخص نہایت فرحاں اور شاداں ہے، کل کو وہی شخص غمزدہ اور رنجیدہ ہے۔ آج ایک شخص صحت مند ہے، کل کو وہی شخص بیمار اور مریض ہے۔ آج ایک شخص پہلوان ہے اور کل کو وہی شخص ضعیف و ناتوان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا ہی ایسا ہے۔ ہمیشہ وہ جگہ جہاں پر انسان ہمیشہ خوش رہے گا اور وہاں پر کبھی کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کسی بھی قسم کا کوئی رنج، کوئی فکر اس کے پاس تک نہیں آئے گا، وہ جگہ جنت ہے۔ اور جہاں ہمیشہ رنج ہی رنج ہے، غم ہی غم ہے، مصائب ہی مصائب ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، وہ جگہ دوزخ اور جہنم ہے۔ اللہ نے دونوں کے نمونے اس دنیا میں رکھے ہیں، جنت کے بھی اور جہنم کے بھی۔ دنیا کو ایسے ہی بنایا ہے۔ البتہ جب انسان فرحت اور خوشی کے ماحول میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر مصیبت اور تنگی اور پریشانی آتی ہے تو وہ ایک قسم کی آزمائش میں ہوتا ہے۔ ہمارے بعض مسلمان ان پریشانیوں کو اور ان تنگیوں کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ جزا فضا کرنے لگتے ہیں، شکوہ اور شکایت بھی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ان سب کا شمار بھی نہیں ہو سکتا، اور ان کو انسان ذہن میں رکھے تو اس کی زبان سے شکوہ اور شکایت اس کے زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو کسی مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، کسی پریشانی میں گرفتار کرتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی کمزور عقل سے سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اگر میں نے اس بندے کو اپنی نعمتوں سے نواز دیا، رزق کی فراوانی اس کے اوپر کر دی گئی اور مال اور دولت اس کو خوب دے دیا گیا، تو یہ تو بڑی سرکشی میں مبتلا ہو جائے گا، گناہوں والی اس کی زندگی ہو جائے گی، اور اس کے دین کے اعتبار سے اس کو دنیا دینا نقصان دہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کو بظاہر محنت کے باوجود بھی دنیا کا اتنا حصہ نہیں مل پاتا جتنے کا وہ متمنی ہوتا ہے، جتنے کی اس کو خواہش اور چاہت ہوتی ہے۔
اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر تنگی اس لیے ڈالتا ہے کہ جب بندہ تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کسی مصیبت میں ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ روتا ہے، زیادہ سے زیادہ گڑ گڑاتا ہے اور اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، تو بندے کی یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی ہے، اور بظاہر وہ دنیا کی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، اس کی وجہ سے اس کا اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندے کا رجوع ہو جانا یہ اس کے لیے دنیا اور وما فیہا سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ کبھی کبھی اس لیے بھی پریشانیاں آتی ہیں انسان کے اوپر، کبھی کبھی اس لیے بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کا کوئی اعلیٰ مقام اور مرتبہ لکھ دیتا ہے، لیکن بندہ جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے اس اعلیٰ مقام اور مرتبے کو نہیں حاصل کر پاتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو دنیا کے اندر پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کبھی اس کی صحت خراب ہو گئی، بیماریاں ہو گئی، کبھی اس کی اولاد کی مصیبت، کبھی مال کی مصیبت، اس طریقے کے مسائل میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ ان مصیبتوں پر وہ بندہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جنت کا وہ عالیشان مرتبہ اور جنت کا وہ عالیشان رتبہ جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ان پریشانیوں اور تنگیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ اب دیکھیں جنت کے اعلیٰ مراتب حاصل ہو رہے ہیں، لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے دنیا کے اندر کہ میرے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں شاید یہ میرے لیے کوئی مصیبت، ظاہر مصیبت ہی ہے، لیکن اگر ہم اپنی ان مصیبتوں کو اس انداز سے دیکھیں تو یہ مصیبت بھی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا اجر و ثواب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر خاص کرم دیکھے گا، جو دنیا کے اندر مصائب میں پریشانیوں میں مبتلا رہے اور ان پر انہوں نے صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالی جب ان کو اپنے خزانے سے ان کو اس کا اجر دے گا، تو بندہ جو دنیا کے اندر بڑی آسائشوں میں بڑی عافیت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میرا جسم قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، یعنی میرے اوپر اتنی پریشانی آتی کہ میرے جسم کو، میری کھال کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور میں اس پر صبر کرتا، اور آج میں یہ اجر و ثواب جو ان کو مل رہا ہے وہ مجھے مل جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تو اتنا زیادہ ہے، بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پریشانی ہے، لیکن اس کے اندر بھی دیکھیں کتنی پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنا اجر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے تو پریشانی بھی ایک نعمت ہے، مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ اگر اس کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کے بدلے میں بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ کسی ایمان والے کے کوئی کانٹا بھی لگتا ہے تو اس کانٹے کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے ایمان والے کی پریشانی دنیا کے اندر۔ اور کوئی اگر یہ سوچے کہ مجھے دنیا کے اندر میں آ تو گیا ہوں لیکن کسی قسم کی کوئی پریشانی ہی نہ ہو، تو یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی نہیں اس طریقے سے کہ کسی کو یہاں پر پریشانی نہ ہو، پریشانی تو ہوگی یقیناً۔ نہ یہاں کی پریشانی ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہاں کی آسانی ہمیشہ رہتی ہے، دونوں فانی ہے، چونکہ دنیا فانی ہے۔ کوئی بھی شخص بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا ثروت والا، کوئی بڑے سے بڑا انسان، آپ اس کی شروع سے آخر تک کی زندگی دیکھیں، اس میں دونوں ہی پہلو نظر آئیں گے۔ جہاں فرحت اور شادمانی کا سامان بھی نظر آئے گا، پریشانی کے بہت سارے ذرائع اور بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں اس کی زندگی میں رہتی ہیں۔
بظاہر وہ لوگ کہ جن کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، لیکن ان کی اندر کی زندگیوں میں جھانک کر کے دیکھیں، دل کا سکون حاصل نہیں ہوتا، انہیں قلب کی راحت اور عافیت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر اگر کوئی پریشانی اور کوئی مصیبت آ رہی ہے تو ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، ہمارا یقین ہے، لیکن ہم اس پریشانی اور مصیبت کو اجر و ثواب کے اعتبار سے کما سکتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو اس پر بے صبری کا اظہار نہ کریں، جزا فضا نہ کریں، زیادہ ہائے ہوں نہ کریں۔ اگر کسی وجہ سے انسان بیمار ہے تو اس کو دوسرا پہلو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مثلا کسی کا پیر کے اندر چوٹ لگ گئی ہے، لیکن اس کا ہاتھ تو ٹھیک کام کر رہے ہیں، اس کی زبان تو ٹھیک کام کر رہی ہے، اس کی آنکھ تو صحیح دیکھ رہی ہے، وہ اپنے کانوں سے تو صحیح سن پا رہا ہے، اپنی زبان سے اچھے اور برے کی تمیز، ذائقے کی تمیز تو کر پا رہا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں۔ کسی وجہ سے آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، زبان سے تو بول پا رہا ہے، پاؤں سے تو چل پا رہا ہے، ہاتھ سے پکڑ تو پا رہا ہے۔ ایک مصیبت آئی ہے لیکن ہزار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، اس مصیبت پر شکوہ شکایت نہ کرے لوگوں کے سامنے۔ اگر ایسا ہے تو یہ مصیبت اس کے لیے رحمت ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ، وہ ایک مریض کی عیادت کرنے گئے۔ جب مریض کی عیادت کرنے گئے، انہوں نے پوچھا کیا حال چال ہے؟ تو مریض نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان کی اور اللہ کی نعمتوں کو گنوایا کہ میرے اوپر اللہ کی یہ بھی نعمتیں ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس نے اپنی پریشانی کا زیادہ شکوہ نہیں کیا۔ حضرت شداد جو صحابی رسول تھے بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے ان کو حدیث سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس مصیبت میں مبتلا ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرنے پر تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے، جناب رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو ہمارے اوپر جو پریشانیاں اور مصائب آتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر شکوہ اور شکایت، جزا فضا، ہائے ہوں نہ ہو، یعنی کسی ایک پریشانی کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سینکڑوں اور ہزاروں اور کروڑوں نعمتوں کو یکسر نظر انداز نہ کر دیں، بلکہ ان نعمتوں کو ذہن میں لائیں اور اللہ کا ان پر شکر ادا کریں۔ اور اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ کی طرف خوب رجوع کریں، دعاؤں کے ذریعے سے، نفل عبادات کے ذریعے سے، صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے۔ یہی علامت بتائی ہے علماء نے۔ اگر کسی کے اوپر دنیا کے اندر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اب یہ دیکھ لو اس پریشانی میں اللہ کی طرف اس کا رجوع پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے یا کم۔ اگر اس کا رجوع اس پریشانی میں پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے اللہ کی طرف تو یہ پریشانی اس کے اجر و ثواب کا اور جنت میں اس کے درجات کی بڑھوتری کا سبب ہے، یہ اس کے لیے نعمت ہے۔ لیکن اس پریشانی، اس مصیبت میں اگر اس کے اوپر اس کی زبان پر شکوہ شکایت اور پہلے سے جو وہ اعمال کر رہا ہے ان اعمال میں بھی کمی آ گئی ہے تو اب یہ دنیا ہی میں اس کے لیے عذاب ہے۔ یعنی ایک پریشانی کو، ایک مصیبت کو ہم اس انداز سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ عذاب ہے یا ہمارے لیے یہ رحمت ہے۔ اگر اللہ کی طرف ہمارا رجوع زیادہ ہے تو وہ ہمارے لیے رحمت ہے، اگر اللہ کی طرف جتنا پہلے رجوع تھا اس سے بھی کم ہو گیا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے عذاب ہے۔ اس لیے پہلا کام، کسی بھی قسم کی شکوہ شکایت نہ کر کے اللہ سے خوب رجوع کریں، خوب دعائیں مانگیں۔ دوسری بات، چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو، اس کے اوپر قرآن کریم نے ہمیں اس دعا سکھائی ہے، ہم یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا جو پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو گئی آئی ہے، اس نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت ام سلمہ جو امہات المومنین میں سے ہے رضی اللہ عنہ، وہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت اچھے آدمی تھے، اللہ کے لیے سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو انہوں نے جناب رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ جس کو پریشانی آئے اور وہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بھی بہتر عطا فرما دیتا ہے، اس سے بھی بہتر،
جس میں پریشانی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابو سلمہ یعنی ان کو جو شوہر ہیں ان سے بہتر کون ہوگا. اللہ کے نبی کی تو یہ حدیث ہے کہ جو اس کو پڑھ لے تو اس سے بہتر بدلہ ملتا ہے, لیکن ان سے بہتر کون ہوگا. لیکن اللہ کے رسول کی بات پر یقین تھا انہوں نے اس بات پر یقین رکھتے ہوئے دعا پڑھی, اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے ان سے بہتر عطا فرمائے گا. لیکن بظاہر ان کو ان سے اچھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. چنانچہ چند دن گزر گئے. گزرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا اور وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں بن گئی. انہوں نے پھر بیان کیا کہ میری سمجھ میں اس وقت تو نہیں آ رہا تھا کہ ان سے ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے, لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پہلے سے یقین تھا, لیکن اب مجھے اور یقین آ گیا. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں. ان کی زوجیت میں, ان کے نکاح میں وہ آ گئیں اور قیامت تک کے لیے امہات المومنین کے صف میں شامل ہو گئی. تو کوئی بھی مصیبت ہو, اور مصیبت یعنی اگر لائٹ بھی بند ہو جائے, آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں خاموش اور لائٹ جل رہی ہے, کسی وجہ سے لائٹ بھاگ گئی, فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. یہ بھی ایک قسم کی مصیبت ہے. ٹھوکر لگ گئی تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے, اجر بھی ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز آپ کو عطا فرمائے گا. ہم صرف اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں جب کسی کی وفات کی خبر ملتی ہے. یقیناً کسی کی وفات پر جو صدمہ ہوتا ہے نا, اس صدمے کی وجہ سے اس کو پڑھا جاتا ہے. لیکن کسی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مصیبت کے وقت بھی یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.